اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے جس کا تھمبنیل یہ تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا کہ جو تکلیف مجھے پاکستانیوں نے دی بھارت 1000 درجے بہتر تھا۔ تو تکلیف دینے کے لحاظ سے پاکستان آگے رہا، اس کو پروٹوکول دینے کے حوالے سے بھارت آگے رہا۔ دوستو، میں عرض کرتا ہوں کہ عوام بیچاری کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اس نالائق کا ہدف کیا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، کون سا ہدف جو ہے یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قلبی تعلق ذات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توڑ دیا جائے۔ یہود و نصارہ جو کھلم کھلا کام نہیں کر سکے وہ یہ ظالم کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نفع بخشتی ہے، یہ عقیدہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک بالکل حرام ہے اور شرک ہے۔ اسی کا کہنا ہے کہ وسیلہ کے حرام ہونے پر قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک وہ ایک آیت بھی دکھا نہیں سکا ہے۔ جو اللہ جل مجدہ الکریم نے کی ترتیب میں آیتیں نازل فرمائی ہیں وہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کے ولیوں کے خلاف چسپاں کرتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ ایسی قوم آئے گی جو اس طرح کا کارنامہ سر انجام دے گی۔ اسی کا کہنا ہے کہ آج کی تاریخ میں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، ان سے مانگنا بھی حرام ہے۔ اب دیکھیں ذرا دوستو، یہ کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب اللہ کی رسی کو اکٹھے ہو کر پکڑ لو، قرآن و سنت کو، فرقے نہ ہو جانا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ساتھ ہی کہتا ہے کہ سب سے بہتر جو فرقہ ہے میری نظر میں وہ اہل حدیثوں کا ہے، یعنی نجدیوں کا، وہابیوں کا۔ کیوں؟ کہتا جی وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہے۔ میں یہ کہتا ہوں دوستو سن لو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو پہلا وہابی جس نے وہابیت کو پھیلایا ہے، اس سے پہلے پورے بر صغیر کے اندر انہی لوگوں کا ایسا ہی عقیدہ تھا جو آج کے بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ یہ فتاوی ثنائیہ بھی آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بڑے بڑے جو تھم ہیں مسلک کے اہل حدیث کے وہابیوں کے، سمجھا رہی ہے۔ اب میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے یہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکی۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، گمراہی پر میری امت اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب روئے زمین کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد حاصل کرنا، یہ ہم تاریخ سے دکھا سکتے ہیں، یہ قرآن سے بھی دکھا سکتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے بھی، صحابہ اکرام نے بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وسیلہ لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک سے برکت بھی حاصل کی ہے، اور دیگر اولیاء کرام سے، محدثین کرام نے بھی۔ اب ساری امت کیا نعوذ باللہ مشرک ہو گئی 1400 سال سے لے کر اب تک کی؟ یہ ڈاکٹر ذاکر نالائق اور اس کے مجدد ابن عبد الوہاب نجدی سے پہلے ساری دنیا کیا نعوذ باللہ مشرک تھی، یہ اب آگے سمجھانے کے لیے۔ اور ساتھ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ساتھ ہی کیا کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علی کہا تو یہ شرک ہو گیا۔ یعنی ہاتھی کے دانت دکھانے کو اور ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو کر ہمیں رہنا چاہیے، لیکن ان کا ہدف کیا ہے؟ یا علی المدد کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سنی ہیں یا علی بھی کہتے ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، المدد یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اور سرکار کا وسیلہ بھی لیتے ہیں، اور عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہو کر بھی اپنی امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، اور اللہ رب العزت سے ان کے گناہوں کو بخشواتے ہیں، امتیوں کو نفع دیتے ہیں، اور قیامت والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نفع عطا فرمانا ہے، اور آپ کی شفاعت کبریٰ کے بعد ہی دوسری شفاعتیں جو چھوٹی شفاعتیں ہیں ان شفیعوں کو اذن ہوگا شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا۔ اب ان کے نزدیک چاہے کوئی وہابی ہو، وہابی اصل تقریر کرے، اصل عقیدہ اسے پوچھے تو ساری رکے زمین کے شیعہ کافر ہیں اور مشرک ہیں، اسی طرح اہل سنت بھی ان سب کے نزدیک کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ تو کیا ساری امت گئی؟ خود یہ اعتراف کرتے ہیں ہم تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جیسا کہ مرزا جہل میں بہت مرتبہ اعتراف کر چکا ہے اس بات کا۔ تو وسیلہ لینا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہابیہ کے نزدیک شرک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے نزدیک بھی شرک ہے۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو قرآن پاک بالکل ہی نہیں آتا، میں بالکل کا لفظ کہہ رہا ہوں، میرے دوستوں غصہ کرو لیکن میری بات پر غور تو کرو نا، میں کہہ رہا ہوں اس کو بالکل نہیں آتا، اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی، نماز سن لو ایسے، اور ایک قاری قرآن سے کہو بے شک تو وہابی ہے، بے شک تو دیوبندی ہے، تجھے اللہ کی قسم لگے جس نے تجھے قاری قرآن بنایا ہے، بتا یہ قرآن ٹھیک پڑھتا ہے یا نالیک غلط پڑھتا ہے؟ تو وہ ضرور کہے گا یہ غلط قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو جو قرآن پڑھنا جس کو نہ آئے، فقہ کا ایک صفحہ نہ پڑھ سکے، ایک حدیث مبارکہ نہ پڑھ سکے، اوپر دیکھ کر کتاب کھول دو اس کے سامنے، نہیں پڑھ سکے گا، میرا دعویٰ ہے نہیں پڑھ سکے گا۔ اعراب لگا کے کو دے دے اس کو، 3-4 مرتبہ پہلے پریکٹس کرے، پھر وہ بھی غلط پڑھے گا لیکن پڑھ لے گا۔ میں کہتا ہوں اگر اس کے سامنے ہم ایک حدیث رکھ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ کے دکھاؤ، نہیں پڑھ سکتا۔ جس کو قرآن نہ آتا ہو، حدیث نہ آتی ہو، علماء اکرام کا بالاتفاق بالاجماع یہ فتویٰ ہے کہ غیر عالم کا تبلیغ کرنا اجماعی طور پر اجتماعوں سے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ تو تقریر ہی نہیں کر سکتا، اس نے کیا سمجھانا ہے؟ صرف یہ تقابل ادیان اس نے رٹا لگا لیا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو رٹا لگا لیا، فلاں آیت فلاں اتنے نمبر، ہاں جی تمہاری کتاب بائبل اتنے نمبر، فلانا چیپٹر، اسے دین کہتے ہیں۔ قرآن پاک اس کو پڑھنا نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے، اور کہتا ہے جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور یہ کہتا کیا ہے لوگوں کو؟ یہ نہ کہو کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی حق پر ہوں، میری طرح کہو جیسے میں کہتا ہوں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہ میں بھی ٹھیک ہوں، تو یہ چکمہ دیتا ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تیرا تھاٹ وہابیہ یہی کہتا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی تو سب مشرک ہیں۔ یہاں تک کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے، میرے پاس کتابیں موجود ہیں جس میں اس نے شرک کی نسبت حضرت نبی آدم علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ آج تک کسی وہابی کو شرم نہیں آئی ہے کہ اس کو رد کرے۔ پہلے وہابیت کے چیمپئن جو بانی ہے ابن عبد الوہاب نجدی، اس نے لکھا ہے کتاب التوحید کے اندر 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کھل کر آ جائے گا، کہے گا میں سامنے نہیں کہے گا میں وہابی ہوں، نہیں سامنے نہیں کہے گا، لوگوں کو کہے گا نہ کوئی وہابی سنی سب چھوڑ دو، لیکن کیا ہے پرموٹ کس کو کر رہا ہے؟ یہ وہابیت کو کر رہا ہے۔ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کے خلاف عمل کرے گا، قرآن کے خلاف لوگوں کو مسئلے بیان کرے گا اور کہے جی 3 طلاقیں جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور الزام کس پر رکھتے ہیں؟ جو ان کا دشمن ہے سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس نے ایسی عورت کو جس کو اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا، نعوذ باللہ، جس کو ابو بکر صدیق نے حلال قرار دیا، 2 سال تک عمر فاروق حلال قرار دیتے رہے، اور بعد میں عمر فاروق نے اس عورت کو حرام قرار دے دیا، یعنی کہا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، پہلے 3 طلاقیں جو 1 طلاق تھی۔ استغفر اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ دین تو پھر اس وقت ہی ختم ہو چکا ہوتا کہ 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہیں، یا 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، اور کسی نے بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہ کیا کہ رسول اللہ کی حلال کردہ عورت کو تم حرام کیوں ٹھہرا رہے ہو، ابو بکر کی حلال کردہ عورت کو تم حرام کیوں ٹھہرا رہے ہو، اور 2 سال تک
جس عورت کو تم حلال قرار دے رہے تھے اس مالک کے لیے اب تم کیوں حرام قرار دے رہے؟ کیا سب سے ابا خاموش پڑ گئے؟ استغفر اللہ. ہم یہی کہتے ہیں ہر حدیث پر عمل نہیں اور سنت رسول پر عمل ہے، اور وہ حدیث جو قرآن کے خلاف جائے اس میں تطبیق ہے، ممکن تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا. میرے دوستو یہ گمراہ کر کے لوگوں کو مار رہے، گمراہ کر کے. پھر پوچھیں گے جنتی تمہیں گمراہ کس نے کیا ہے؟ اللہ اللہ، تم تو نماز بھی پڑھتے تھے، تم تو سب کچھ کیا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے. تو پھر کہیں گے ہائے افسوس ہم نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا. آج تو بڑے خوشی کے ساتھ کہتے ہیں بلے بلے جی ڈاکٹر ذاکر نائک. میں کہتا ہوں ہے کیا اس میں کیا ہے؟ وہ بیٹھے ہمارے سامنے، کیا ہم اس کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اتنا ہی بلند ہے؟ کتنے سال پہلے ایک شیر نے پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اتنی آیتیں وسیلے کے خلاف ہیں، کوئی ایک تو دکھا دو. ہاں جی، تو بھاگ گیا تھا. ویڈیو اس کی موجود ہے، اس ٹائم دے دیا ہے، پھر ٹائم کیوں دینا ہے؟ ہر بات کے لیے ریفرنس تیرے پاس موجود ہے. قرآن کی وہ آیتیں دکھانا جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جو ہے وہ شرک ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں ڈوب مرنا چاہیے تجھے شرم میں کہ تو قلب مصطفیٰ، دل مصطفیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتا ہے. لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے سمجھیں، سوچیں اور ایسوں کی باتوں میں نہ آئیں، نہ ایسوں کی باتوں کو سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے.